جی استاد جی. گروپ میں آ جائیں تو استاد جی پیدا ہو جائے گا. سمجھ نہیں آ رہی جی اگر کوئی ساتھی گروپ میں بھیج دے. جی 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 جو دعائیں ہیں. جی جی یا آپ بتا رہے ہیں جو دو تین. جی ہاں جی ہاں جی میں بھیج دوں گا وہ انشاءاللہ. جی ہاں جی. اللہم اغفر لی واختر لی، اور دوسری اللہم الہمنی رشدی، اور تیسری ہے اللہم اہدنی وسددنی. اور باقی اس میں جی جو ہے وہ اس دعا کے اندر اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو یہاں پر وہ اس مسئلے کا ذہن میں وہ استحضار کرنا ہے. لیکن اگر اس کی جگہ پر آپ مثال کے طور پر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو ان ھذا الامر کی جگہ پر اب ان ھذہ التجارہ، اور اگر رشتہ وغیرہ ہے تو ان ھذہ المرأۃ. جو بھی کام جس کے متعلق استخارہ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں. جی بالکل اسی طرح. جیسے جی کاروبار میں کرنا ہے تو ہم کہیں گے ھذا الامر. کیسے کہیں گے کاروبار؟ جی ان ھذا الامر، ان ھذا الامر کی معنی ہے کہ یہ معاملہ. اب معاملے تو سارے ہیں، تجارت کا بھی معاملہ ہے، نکاح کا بھی ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز بیچنی ہے. بہت سارے انسان کو وہ مفتی ولی حسن رحمہ اللہ جو بندوری ٹاؤن کے مشہور شیخ الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، اللہم اغفر لی واختر لی. اب چونکہ استخارہ کا مطلب یہی ہے کہ استخارہ لفظ کی معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو استخارہ کرے تو کبھی نامراد نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کرے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا، اپنے فیصلے پر اسے کبھی ندامت نہیں ہوگی. تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہوں فرض کے بعد، اللہم اغفر لی واختر لی. تو ایک فرض سے لے کر دوسرے فرض تک جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ خیر شامل ہوگی. کیونکہ انسان کے معاملات تو یقیناً نمازوں کے درمیان میں ہی آئیں گے، تو پھر جو بھی معاملہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر شامل ہوگی. تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آدمی یہ دعا پڑھ لی، اللہم اغفر لی واختر لی. اور ان ھذا الامر کی معنی ہے کہ بے شک یہ معاملہ. اب معاملہ تو تجارت کا بھی ہے، نکاح کا بھی ہے، جو بھی. لیکن اگر آپ خاص طور پر اسی معاملے کو ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان الفاظ کے ساتھ ان ھذہ التجارہ یا ان ھذہ المرأۃ، جو بھی معاملہ ہو اس کو آپ وہ انشاءاللہ جب تھوڑی عربی آپ کی صحیح ہو جائے گی تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں. جی استاد جی. استاد جی باقی جی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے. توبہ کی نماز، نوافل سفر، قتل ہونے سے پہلے نماز، تراویح غالباً یہاں سے جو ہے وہ ہم نے شروع کرنا ہے جیسے آپ فرمائیں. یعنی کہاں سے شروع کرنا ہے؟ تراویح سے. جی استاد جی. صحیح صحیح. یہ بس اصل میں مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ کہاں تک پڑھا ہے، تو انشاءاللہ میں بھی مطالعہ کر لوں. ویسے یہ تراویح کی فضیلت وغیرہ اس میں تو آسان ہے، یہ اگر تھوڑا سا پڑھ لیں تاکہ آج بدھ کا دن ہے تو وہ سبق شروع ہو جائے. جی کوئی استاد ساتھی ایسے گزارش کریں. جی جی گزارش یہ ہے کہ جیسے ہم سبق پڑھتے ہیں تو ہم سبق اتنا پڑھ لیا کریں جتنا ہم اس کو یاد بھی کر سکیں، بار بار دہرا بھی سکیں. کیونکہ ہمارا جب ایگزام ہوا تو وہ تقریباً 170 صفحات تھے، تو وہ چیزیں تو ذہن میں نہیں تھی. کیونکہ جب ہم سبق پڑھتے ہیں تو بس پڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے اگر آپ آج سبق پڑھا دیں اور کل اس کا کچھ تھوڑا سا سن بھی لیں بعض ساتھیوں سے نام لے کے، جی جی کہ تھوڑا ساتھی بھی پھر اس میں تھوڑا تاکہ سے پھر اس کو یاد بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی. یہ گزارش ہے. جی اس میں اس طرح کریں گے کہ مولانا اعظم صاحب کا سبق کس وقت ختم ہوتا ہے؟ 10 بجے استاد جی.
9:30 سے 10. اب انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ ٹائم بھی وہ عشاء کا آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا، تو بس پھر 10 سے لے کر 10:30 تک جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم اس طرح ترتیب بنا لیں گے کہ شروع والے 5 منٹ وہ انشاءاللہ 5-7 منٹ وہ سبق سن لیں گے، اور آخر والے 5-7 منٹ آج کا پڑھا ہوا سبق اس کا تکرار کر لیں گے خلاصے کے طور پر. باقی جو درمیان میں 15 سے 20 منٹ ہوں گے اس میں ہم سبق پڑھیں گے. مسواک کر لیں گے. خود سے کوئی مسئلہ بتانا چاہیں تو بہت مناسب ہے. اگر ساتھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارا وہ بہشتی جگہ کا گروپ بنا ہوا ہے، تو کوئی بھی ساتھی ان کو سوال ہے تو وہ اپنا نوٹ کر لیجیے، تو گروپ میں پوچھیں. سوالات یہ ہے کہ وہ پھر سبق رہ جاتا ہے، سوالات کی نظر ساری کلاس ہو جاتی ہے. ہاں یہ بھی ہے، لیکن اس میں بھلے ساتھیوں کی رائے آ جائے کہ اگر کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو سب کے لیے وہ فائدے مند ہوتے ہیں. استاد جی وہ گروپ میں آ جائیں گے، صاحب کے سامنے آ جائیں گے. صحیح گروپ میں سارے ہیں نا، تو وہ سارے سب کے سامنے آ جائیں گے. ہاں یہ ہے صحیح ہے جی. اس میں اگر وہ اس دن کے سوال ساتھی گروپ میں میسج کر دیں، اور اگلے دن جیسے پہلے 5 منٹ میں آپ سنیں گے ہمارے سے پچھلا سبق، اسی اگلے 2-4 منٹ میں وہ آپ کنفرم بھی کر لیں گے، ہمیں بتا بھی دیں گے، تو ٹائم بھی شاید بچ جائے گا. صحیح. ہاں اس میں بس یہ ہوگا کہ گروپ میں جو آپ نے سوال بھیجا ہے تو میں اس کا جواب گروپ میں بھی دے دوں گا. پھر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس کو تھوڑا سا اور یعنی تفصیل کی ضرورت ہے تو وہ پھر انشاءاللہ اگلے دن اس کو تھوڑا اور تفصیل سے تکرار کر لیں گے اس کا. تو مناسب یہی ہے کیونکہ سوالات میں پھر وہ کافی سارا وقت ہمارا اب چونکہ اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو دسمبر تک ہمیں وہ کتاب بھی ختم کرنی ہے، اور ابھی نماز ہے، پھر اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے ابواب رہتے ہیں. جی کوئی ساتھی شروع کر لے، بسم اللہ کر لے. میں پڑھ لوں سر جی؟ جی صحیح ہے. پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تراویح کی فضیلت. حدیث میں ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے دنوں میں روزے فرض فرمائے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے. پس جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کی نیت اور یقین سے دن کو روزے رکھے اور رات کو تراویح پڑھے تو یہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. بس اس مہینے میں خوب نیک کام کرنے چاہیے کہ ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض اور نفل عمل کرنے سے فرض کام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. تراویح کے مسائل. جی. مسئلہ نمبر 50. وتر تراویح کے بعد پڑھنا بہتر ہے، اگر پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے. مسئلہ نمبر 51. نماز تراویح میں 4 رکعت کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی گئی ہیں مستحب ہے، البتہ اتنی دیر تک بیٹھنے میں لوگوں کو تکلیف ہو اور جماعت کے کم ہو جانے کا خوف ہو تو اس سے کم بیٹھے. اس بیٹھنے میں اختیار ہے، چاہے تنہا نوافل پڑھے، چاہے تسبیح وغیرہ پڑھے، چاہے خاموش بیٹھا رہے. اگلا مسئلہ. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر تاخیر سے آ کر تراویح میں شامل ہوا تو فرض تو اس کو یقیناً پڑھنے ہیں، چونکہ وہ جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا تو اس نے آ کر فرض اپنے انفرادی پڑھے، پھر تراویح کی جماعت میں وہ شامل ہو گیا. اب تراویح کی اس کو مثال کے طور پر 12 رکعتیں 10 رکعتیں ملی، وہ اس نے امام کے ساتھ پڑھی، تو اس کے بعد پھر وہ وتر بھی امام کے ساتھ ہی باجماعت پڑھے گا، اور پھر باقی جو تراویح کی رکعات ہیں وہ وتر پڑھنے کے بعد وہ بعد میں انفرادی طور پر بھلے پوری کر لے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس نے چونکہ فرض وہ بغیر جماعت کے انفرادی پڑھے ہیں تو اب وتر بھی وہ انفرادی پڑھ لے، یا پہلے 8 رکعتیں جو اس کے تراویح کی رہتی ہیں وہ پڑھ کے پھر وتر پڑھے،
اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس کے بعد پھر وہ باقی رکعتیں پڑھ لیں۔ جی استاد جی آگے چلیں۔ مسئلہ نمبر 52، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ چکا ہو اور پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ کسی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں ہوئی، تو اس کو عشاء کی نماز کے اعادے کے بعد تراویح کا بھی اعادہ کرنا چاہیے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی، جی اگر عشاء کی نماز نہیں ہوئی تو یعنی تراویح بھی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، یعنی تراویح عشاء کے تابع ہے، جی استاد جی۔ تو جو چیز اس کے تابع ہوتی ہے تو اس کو مطبوع کہا جاتا ہے۔ اب جب مطبوع یعنی عشاء کی نماز صحیح نہیں ہوئی تو پھر تابع بھی صحیح نہیں ہوا۔ جی استاد۔ مسئلہ نمبر 53، اگر عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی گئی ہو تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ تراویح عشاء کے تابع ہے۔ البتہ جو لوگ جماعت سے عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو کر اس شخص کو بھی تراویح کا جماعت سے پڑھنا درست ہو جائے گا جس نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی ہے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کا تابع سمجھا جائے گا جن کی جماعت درست ہے۔ جی سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ؟ جی استاد جی۔ صحیح۔ مسئلہ نمبر لیکن 54، استاد یہ مسئلے اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اگر وہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو وہ تراویح پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا؟ جی جی پڑھا سکتا ہے، یعنی چونکہ پوری بستی میں ہی اگر عشاء کی نماز نہیں ہوئی تو پھر وہ تراویح بھی جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی، لیکن چونکہ اس ایک اکیلے آدمی نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے، باقی لوگوں نے تو پڑھ لی ہے، تو اب اگر یہ پہنچا، سفر سے پہنچا، اور مثال کے طور پر حافظ قرآن تھا اور سفر سے پہنچا اور لوگوں نے تب تک فرض پڑھ لیے تھے، تو اب یہ انفرادی طور پر اپنے فرض پڑھ کر تراویح وہ ان لوگوں کے ہی تابع سمجھا جائے گا جنہوں نے فرض پہلے پڑھ لی ہے۔ جی جی استاد۔ مسئلہ نمبر 54، اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے، پھر تراویح میں شریک ہو۔ اگر اس درمیان میں تراویح کی کچھ رکعتیں ہو جائیں تو ان کو وتر پڑھنے کے بعد پڑھے اور وتر جماعت سے پڑھے۔ جی یہ مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ نمبر 55، رمضان میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ لوگوں کی کاہلی یا سستی سے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ پورا قرآن مجید پڑھا جائے گا تو لوگ نماز میں نہیں آئیں گے اور جماعت ٹوٹ جائے گی یا ان کو بہت ناگوار ہوگا، تو بہتر ہے کہ جس قدر لوگوں کو گراں نہ گزرے کسی قدر پڑھا جائے۔ سورہ علم تری کیف سے اخیر تک کی 10 صورتیں پڑھی جائیں، ہر رکعت میں ایک صورت، پھر جب 10 رکعتیں ہو جائیں تو انہی صورتوں کو دوبارہ پڑھے یا اور جو صورتیں چاہے پڑھے۔ جی بس یہ لوگوں کو مسئلہ بتایا نہ جائے، لیکن جہاں ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ جی اور استاد۔ آپ نے فضائل رمضان میں پڑھا ہوگا کہ 2 الگ سنتیں ہیں، یعنی تراویح پڑھنا 20 رکعت تراویح الگ سنت ہے، اور پورا قرآن پاک سننا یہ الگ سنت ہے۔ تو اب جو علم ترا کیف سے پڑھے گا تو وہ تراویح کی سنت تو ادا کر رہا ہے، لیکن ختم قرآن کی سنت اس سے رہ رہی ہے۔ جی استاد۔ مسئلہ نمبر 56، ایک ختم سے زیادہ نہ پڑھے جب تک لوگوں کا شوق معلوم نہ ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 57، ایک رات میں پورے قرآن مجید کا پڑھنا جائز ہے بشرط یہ کہ لوگ نہایت شوقین ہوں کہ ان کو گراں نہ گزرے، اگر گراں گزرے اور ناگوار ہو تو مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 58، تراویح میں کسی سورت کے شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ بسم اللہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے اگرچہ کسی سورت کا جزء نہیں۔ بس اگر بسم اللہ بالکل نہ پڑھی جائے گی تو قرآن مجید کے پورے ہونے میں ایک آیت کی کمی رہ جائے گی، اور اگر آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی تو مقتدیوں کا قرآن مجید پورا نہیں ہوگا۔
کہ مقتدیوں نے پورا قرآن پاک سنا لیکن ایک آیت انہوں نے نہیں سنی. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ حفاظ وہ پہلی رات میں ہی اسی طرح یعنی جہرن بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور بعض حفاظ وہ آخری ختم والی رات میں بسم اللہ جہرن پڑھتے ہیں. تو جو بھی صورت ہے وہ دونوں صحیح ہے. اور جی وہ اب اکثر سورہ جو قلم ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے پڑھتے ہیں، تو اس میں پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ، کیونکہ شاید یہ پہلی صورت ہے جو جی نازل ہوئی. مناسب ہے یہ بھی. ہاں یہ بھی صحیح ہے، یعنی وہ پہلی رات میں پڑھ لیں یا آخری رات میں ختم والی رات میں، دونوں طرح سے صحیح ہے. جی سر. لیکن اس کو بس یہ ضروری نہ سمجھا جائے. جی صحیح استاد جی. رمضان کے پورے مہینے استاد میں جی ایک تھوڑا سا سوال تھا اس میں، جی جی اگر اجازت دو. استاد جی 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 اکثر اوقات کام کے سلسلے میں بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، تو اپنی مسجد میں پہلے تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے، تو دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو وہاں پر سبق آگے پیچھے ہوتا ہے، کوئی پارے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی پورے قرآن کو ثواب ملے گا؟ جی اس کی بھی کوئی ایسی مناسب ترتیب آدمی بنا لے تو اس کی ایک دو صورتیں ہو سکتی ہیں ممکن. اکثر مساجد میں سوا پاری کی ترتیب ہوتی ہے، تو جی جہاں آدمی سفر میں گیا ہے تو کوشش کر لے وہاں پوچھ لے کہ یہاں سوا پارے والی مسجد کون سی. اکثر پورے پاکستان میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، تو وہاں آدمی شامل ہو جائے تو. لیکن اگر کہیں ایسا موقع نہ ہو تو پھر وہ نوٹ کر لے، اور پھر 27 کے بعد جب ختم ہو جائے یا آخری جو راتیں ہوتی ہیں تو ان میں وہ حافظ قرآن کم پڑھتے ہیں، اس میں 2-4 رکعتیں وہ کسی حافظ قرآن کو الگ سے لے کر اس سے وہ تراویح میں سن لے. اس کو کسی حافظ قرآن کو تیار کیا جائے اور اسے یہ آپ کہہ دیں کہ میرا ایک پارہ رہتا ہے تو آپ مجھے وہ سنا دیں، تو یہ بھی صورت بن سکتی ہے. استاد جی یہ تو مطلب فرائض کے زمرے میں نہیں ہے، واجب کے مطلب مستحبات عمل ہے کہ اگر یہ کر لے تو اچھا ہے. جی نہیں، اس کا وہ چونکہ پورا قرآن سنت پاک عمل ہے. سننا، جی پورا قرآن پاک سننا یہ الگ سے سنت ہے، سنت موقدہ ہے، جی تو وہ اس کی سنت رہ نہ جائے. اب اس نے وہ 29 پارے سنے ہیں، اب ایک پارہ اس کا رہ رہا ہے تو وہ کسی سے الگ سے سن لے تاکہ اس کا قرآن ختم ہو جائے. جی ٹھیک. جی جی ٹھیک ہے سر، جزاک سر اللہ. ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس میں مسئلہ نہیں ہے. جی استاد جی. مسئلہ نمبر 60. مسئلہ نمبر 59. رمضان کے پورے مہینے میں تراویح پڑھنا سنت ہے اگرچہ قرآن مجید مہینہ تمام ہونے سے پہلے ختم ہو جائے. مثلاً 15 روز میں یہ پورا قرآن مجید ختم ہو تو باقی دنوں میں بھی تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے. مسئلہ نمبر 60. صحیح یہ ہے کہ قل هو اللہ احد کا تراویح میں 3 مرتبہ پڑھنا جیسا کہ آج کل رواج ہے مکروہ ہے. کراہت کی وجہ یہ ہے کہ آج کل عوام نے اسے ختم کے لوازم میں سے سمجھ لیا ہے جیسا کہ ان کے طرز عمل سے ظاہر ہے، لہٰذا یہ مکروہ ہے، اس لیے نہیں کہ صورت کا اعادہ مکروہ ہے. یہ نیچے ایک نمبر حاشیے میں دیکھ لیں. صحیح ٹھیک. نہیں اعادہ مکروہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ایک چیز کو ضروری سمجھ لیا ہے. اگر آپ کسی صورت کو جس طرح آپ نے وہ پڑھا ہے کہ پوری رات ایک صورت کو یا ایک آیت کو بار بار دہراتے ہوئے گزار دی، افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو دہرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن لوگوں نے جس چیز کو ضروری سمجھ لیا ہے تو اس کی وجہ سے مکروہ ہو گیا. یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت نماز. مسئلہ نمبر 61. میرے خیال سے تک یہ تو
کل سے پھر اس کا مطالعہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ مولانا اعظم صاحب کی کلاس 9:45 تک تو نہیں ختم ہوتی؟ 10 تک ہی ختم ہوتی ہے؟ جی استاد جی 9:30 سے 10 تک ختم ہوتی ہے. استاد جی سے درخواست ویسے کی ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم پیچھے کر دیں گے کیونکہ اکثر جگہ پہ نماز 9:45 بجے ہو رہی ہے پنجاب میں، تو ہاں ایک جی دو جی. دن تک یہی ٹائم ہو جائے. ویسے انہوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ 9:15 سے 9:45 تک، تو میں بھی ان سے پوچھ لوں گا پھر انشاءاللہ. اگر اس طرح ترتیب بنی تو وہ کل آپ کو پہلے وہ بتا دیں گے، پھر 9:45 بجے ہی سبق شروع کر لیں گے. جی استاد جی انشاءاللہ. استاد جی آپ جماعت میں گئے تھے غالباً میرے خیال میں؟